بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 231 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس مخالفت الوکیل فیما سمى المؤکل قدرا کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أرطال سے لے کر فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، المخالفت الی الخیر کلا مخالفہ، خیر کی طرف مخالفت کرنا عدم مخالفت کی طرح ہے. نمبر 2، الوکیل اذا خالف لم ينفذ تصرفه، اگر وکیل موکل کی مخالفت کرے تو اس کا تصرف موکل پر نافذ نہیں ہوگا. نمبر 3، الوکیل بشراء شیء بعینہ لا یملک عزل نفسه الا باعلام المؤکل، اگر موکل نے وکیل کو کسی خاص چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا ہے، تب اس وکیل کو اپنے آپ کے معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر یہ کہ موکل کو خبر دیں. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جن سے مخالفت الوکیل فیما سمى الموکل قدرا. فصل نمبر 1، اشترى الاجود مما سمى بما سمى، موکل کی طرف سے سمن کی جو مقدار بیان کی گئی تھی اس کے عوض اس سے بہترین چیز خرید کر لایا کہ جو موکل نے بتلائی تھی، تو اس صورت میں یہ عقد موکل پر نافذ ہے. نمبر 2، اشترى الادون مما سمى بما سمى، کہ موکل کے بیان کردہ سمن کے عوض اس سے کم درجے کی چیز خریدی کہ جو موکل نے بتلائی تھی، تو مخالفت کی وجہ سے یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوگا. نمبر 3، اشترى الاکثر مما سمى بما سمى، کہ موکل کی طرف سے جو سمن بیان کی گئی تھی اس کے عوض اس سے زیادہ چیز خرید کر لایا کہ جو موکل نے مقدار بتلائی تھی، تو اس صورت میں مامسا اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے، اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی. نمبر 4، خالف فی الصفة والقدر عند عدم تسمیۃ الثمن، موکل کی طرف سے ثمن مقرر نہیں کیا گیا ہے اور وکیل نے صفت اور قدر میں مخالفت کی، تو یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوگا، موکل پر نافذ نہیں ہوگا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أرطال لحم بدرہم، اور اگر وکیل بنایا 1 درہم کے عوض 10 رطل گوشت خریدنے کا، فاشترى 20 رطلا بدرہم من لحم يباع منه 10 أرطال بدرہم، پس اس نے 20 رطل گوشت 1 درہم کے عوض اس گوشت میں سے خریدا کہ جس میں سے 10 رطل 1 درہم کے عوض فروخت ہوتے ہیں. لزم الموکل منه 10 بنصف درہم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں موکل کو 10 رطل گوشت نصف درہم کے عوض لازم ہوگا. وقال تلزمه 20 بدرہم، اور صاحبین نے فرمایا کہ اسے 20 رطل گوشت 1 درہم کے عوض لازم ہوگا. وذکر فی بعض النسخ قول محمد مع قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور بعض نسخوں میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ومحمد رحمہ اللہ تعالی لم یذکر الخلاف فی الاصل، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے اصل میں اس اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے. لابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ امرہ بصرف الدرہم فی اللحم، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے حکم دیا ہے 1 درہم کو گوشت کے خریدنے میں صرف کرنے کا. وظن ان سعرہ 10 أرطال، اور اس نے گمان کیا کہ اس کے عوض 10 رطل گوشت آئے گا. فإذا اشترى به 20، پس جب اس نے 1 درہم کے عوض 20 رطل گوشت خریدا، فقد زادہ خیرا، تو اس نے اس کو بڑھایا خیر کے اعتبار سے. وصار كما اذا وكله ببيع عبده ب1000 فباعه ب2000، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ اس نے اس کے غلام کو 1000 کے عوض فروخت کرنے کا وکیل بنایا، پس اس نے 2000 کے عوض فروخت کیا. قال وإذا وكله بشراء 10 أرطال لحم بدرہم، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو 1 درہم دے کر 10 رطل گوشت خریدنے کا وکیل بنایا کہ آپ اس 1 درہم کے عوض میرے لیے 10 رطل گوشت لے کر آؤ. تو وکیل بازار جاتا ہے، انہی اوصاف سے متصف گوشت
ایک درہم کے عوض 20 رتل لے کر آتا ہے، تو ابھی موکل یہ سارا کا سارا گوشت لے گا یا صرف 10 رتل اس کو لازم ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موکل 10 رتل گوشت نصف درہم کے عوض لے گا اور باقی نصف وہ وکیل کا ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک درہم کے عوض اسے 20 رتل گوشت لازم ہوگا، یعنی 20 رتل گوشت اس کو لینا پڑے گا۔ وذکر فی بعض النسخ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعد نسخوں میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاصل، جو کہ مبسوط کے نام سے مشہور ہے، 13 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے، لہٰذا اس اعتبار سے طرفین کا قول ایک طرف ہے اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول دوسری طرف ہے، اور دلائل بھی اسی اعتبار سے صاحب ہدایہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ موکل نے گوشت کے خریدنے میں 1 درہم صرف کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ میرے لیے 1 درہم کے عوض گوشت خرید کر لائیں، اور اس کا گمان یہ تھا کہ 1 درہم کے عوض 10 رتل گوشت آتا ہے۔ تو جب وکیل نے انہی اوصاف سے متصف 20 رتل گوشت 1 درہم کے عوض خریدا، تو اس میں وکیل نے موکل کو نفع پہنچایا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کی ہے۔ تو جب مخالفت نہیں ہوئی ہے تو وکیل کا جو تصرف ہے وہ موکل کو لازم ہوگا، یعنی 1 درہم کے عوض پورا کا پورا گوشت لینا پڑے گا۔ وَصَارَ كَمَا إِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِأَلْفٍ، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ موکل نے کسی کو اپنا غلام فروخت کرنے کے لیے وکیل بنایا کہ آپ 1000 درہم کے عوض میرے اس غلام کو فروخت کریں، تو وکیل نے 1000 کے بجائے 2000 کے عوض فروخت کیا۔ تو جیسے یہ تصرف موکل کو لازم ہے، ایسے ہی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی چونکہ وکیل نے موکل کو نفع پہنچایا ہے تو یہ تصرف بھی موکل کو لازم ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، فَلَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ 10 أرطال، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے 10 رتل گوشت خریدنے کا حکم دیا ہے، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشِرَاءِ زِيَادَةٍ، اور 10 سے زیادہ کے خریدنے کا حکم اسے نہیں دیا ہے، فَيَنْفُذُ شِرَاؤُهُ عَلَيْهِ، پس 10 سے زیادہ کی خریداری وکیل پر نافذ ہوگی، وَشِرَاءُ الْعَشْرَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، اور 10 رتل گوشت کی خریداری موکل پر نافذ ہوگی، بخلاف ما استشهد به لأن الزيادة هناك بدل ملك الموکل فيكون له، برخلاف اس مسئلہ کے کہ جس سے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے استشہاد فرمایا ہے، لأن الزيادة هناك بدل ملك الموکل، اس لیے کہ وہاں پر زیادتی موکل کی ملکیت کے بدلہ میں ہے، فيكون له، لہذا اسی کے لیے ہوگی، بخلاف ما اذا اشترى ما يساوي 20 رطلا بدرہم، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ ایسا گوشت خریدے کہ جو 1 درہم کے عوض 20 رتل گوشت کے برابر ہو، حیث یصیر مشتریا لنفسه بالاجماع، کہ اس صورت میں اتفاقاً وہ اپنی ذات کے لیے خریدار تصور ہوگا، لأن الامر يتناول السمین، اس لیے کہ حکم موٹے جانور کے گوشت کو شامل ہے، وہذا محظول، اور یہ کمزور جانور کا گوشت ہے، فلم يحصل مقصود الامر، پس حکم دینے والے کا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ ولابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ موکل نے وکیل کو 10 رتل گوشت خریدنے کا حکم دیا ہے اور وکیل نے 20 رتل خریدا ہے، تو 10 رتل میں وکیل نے موکل کی مخالفت کی ہے، اور جب وکیل موکل کی مخالفت کرتا ہے تو وکیل کا تصرف موکل پر نافذ نہیں ہوتا، لہٰذا 20 رتل میں سے 10 رتل موکل کے لیے ہوگا
اور 10 رتل سے جو زیادہ 10 رتل ہے وہ گوشت وکیل کے لیے ہوگا. بخلاف مستشہد بھی، برخلاف اس مسئلہ کے کہ جس سے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے استشہاد فرمایا ہے. یعنی اگر 1000 پر غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا گیا تھا، اس نے 2000 کے عوض فروخت کیا تھا، یہ 2000 کا تصرف موکل پر نافذ ہے. تو اس صورت میں موکل پر نفاذ تصرف کی وجہ یہ ہے کہ 1000 جو اضافی رقم آ رہا ہے وہ اس غلام کے بدلے میں ہے کہ جو موکل کا مملوک ہے. بخلاف ما اذا اشترى ما يساوي 20 رطلا بدرهم، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب وکیل نے ایسا گوشت خریدا کہ جو 1 درہم کے عوض 20 رطل آتا ہے. موکل نے اسے درہم دے کر یہ کہا تھا کہ آپ 1 درہم کے عوض 10 رطل گوشت لے کر آئیں، لیکن وہ جب بازار گیا تو ایسا گوشت خریدا کہ جو خرابی کی وجہ سے یا جانور کی کمزوری کی وجہ سے 1 درہم کے عوض 20 رطل آ رہا تھا. تو ایسا گوشت خریدنے کی صورت میں یہ تصرف وکیل پر ہی نافذ ہوگا، موکل پر نافذ نہیں ہوگا. لأن الامر يتناول الثمین وهذا محذول، اور وکیل پر اس تصرف کی نفاذ کی وجہ یہ ہے کہ موکل نے جو حکم دیا تھا وہ موٹا تازہ جانور کے گوشت کے خریدنے کا دیا تھا، اور وکیل نے جو گوشت خریدا ہے وہ کمزور قسم کے جانور کا گوشت ہے. تو وکیل جب موکل کی مخالفت کرتا ہے تو اس صورت میں وکیل کا تصرف اس پر خود نافذ ہوتا ہے، نہ کہ موکل پر. تو یہاں پر چونکہ مخالفت پائی گئی ہے، اس وجہ سے یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوگا، نہ کہ موکل پر. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اور اگر اسے کسی متعین چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ، تو اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اسے خریدیں. لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لَا تَغْرِيرِ الْآمِرِ حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ یہ حکم دینے والے کو دھوکہ دینے کا سبب ہے کیونکہ اس نے اس پر اعتماد کیا ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ عَزْلَ نَفْسِهِ، اور اس لیے کہ اس میں اپنے آپ کو معزول کرنا ہے. وَلَا يَمْلِكُهُ عَلَى مَا قِيلَ، اور وہ اس کا اختیار نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا. إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْمُؤَكِّلِ، مگر مؤکل کی موجودگی میں. فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمًّى، پھر اگر ثمن بیان کر دیا گیا ہو. فَاشْتَرَى بِخِلَافِ جِنسِهِ، اور وکیل نے بیان کردہ جنس کے خلاف کے عوض خریدا. او اکثر مما سمى بجنسه، یا اسی جنس کے عوض بیان کردہ سے زیادہ مقدار کے عوض خریدا. او لم یکن مسمن فاشترى بغیر النقود، یا ثمن تو بیان نہیں کیا گیا تھا لیکن وکیل نے غیر نقود کے عوض خریدا. او وکل وکیلا بشرائه، یا اس کے خریدنے کا کسی اور کو وکیل بنایا. فاشترى الثانی وهو غائب، اور دوسرے نے وہ چیز خرید اس حال میں کہ پہلا وکیل غائب ہو. یثبت الملک للوکیل الاول فی هذه الوجوہ، تو ان تمام صورتوں میں وکیل اول کے لیے ملکیت ثابت ہوگی. لأنه خالف امر الامر فینفذ علیہ، اس لیے کہ اس نے حکم دینے والے کے امر کی مخالفت کی ہے، لہذا اس کا تصرف اسی پر نافذ ہوگا. ولو اشترى الثانی بحضرة الوکیل الاول، اور اگر دوسرے نے پہلے وکیل کی موجودگی میں خریداری کی ہو، نفذ علی المؤکل الاول، تو یہ خریداری پہلے مؤکل پر نافذ ہوگی. لأنه حضره رأیہ، اس لیے کہ اس خریداری میں پہلے وکیل کی رائے شامل ہوئی ہے. فلم یکن مخالفا، لہذا وہ مؤکل کے حکم کی مخالفت کرنے والا نہ ہوا. قال ولو وکلہ بشراء شیء بعینہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو ایک معین چیز خریدنے کا وکیل بنایا. مثلا یہ کہا کہ آپ فلاں شخص سے فلاں نمبر کی گاڑی میرے لیے خریدیں، تو ابھی وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گاڑی اپنی ذات کے لیے خریدیں.
اور اس کی صاحب ہدایہ نے دو وجوہات ذکر فرمائی ہے۔ لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر، تو یہ پہلی وجہ ہے کہ وکیل وہ گاڑی اگر اپنے آپ کے لیے خریدے گا تو اس میں موکل کو دھوکہ ہے، اور حالانکہ موکل نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور مسلمان شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَلِأَنَّ فِيهِ عَزْلَ نَفْسِهِ، یہ دوسری وجہ ہے کہ اگر یہ گاڑی وکیل اپنے آپ کے لیے خریدے گا تو اس میں موکل کی توکیل باطل ہو جائے گی، اور وکیل عقد وکالت سے اپنے آپ کو معزول کر رہا ہے، اور موکل کی عدمی موجودگی میں وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عقد وکالہ سے اپنے آپ کو معزول کریں، تو اس وجہ سے بھی وہ معین چیز وکیل کا اپنی ذات کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے۔ فلو کان الثمن مسمن، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وکیل اگر موکل کی مخالفت کریں تو اس مخالفت کی وجہ سے وکیل کا وہ تصرف وکیل ہی پر نافذ ہوگا، موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔ تو ابھی پہلی جزیہ یہ بیان کی ہے کہ وکیل کی طرف سے ثمن کی تعین کی گئی کہ آپ 10,000 دراہم کے عوض یہ گاڑی میرے لیے خریدیں یا دنانیر کے عوض خریدیں، تو اگر وکیل اس میں مخالفت کرے، یعنی دراہم کی صورت میں وہ دنانیر کے عوض خریدیں یا دنانیر کے صورت میں وہ دراہم کے عوض خریدیں، تو اس صورت میں یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوگا، موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔ او اکثر مما سما بجنسہ، دوسری مخالفت کی صورت یہ ہے کہ موکل نے کہا تھا کہ 10,000 دراہم کے عوض یہ گاڑی خریدیں، تو وکیل نے دراہم کے عوض تو وہ گاڑی خریدی لیکن 11,000 دراہم کے عوض خریدی، یعنی جو مقدار موکل نے بتایا تھا اس سے زیادہ میں خریدی، تو یہ تصرف بھی وکیل ہی پر نافذ ہوگا، یہ بے وکیل کے لیے ہوگی، موکل کے لیے نہیں ہوگی۔ او لم یکن مسمن، یا موکل نے ثمن کی تعین نہیں کی تھی، یعنی مطلقاً کہا تھا کہ آپ میرے لیے گاڑی خریدیں، تو ابھی وکیل جاتا ہے دراہم اور دنانیر یا نوٹوں کے بجائے وہ جانوروں کے عوض گاڑی خرید لیتا ہے یا غلے کے عوض گاڑی خرید لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی وکیل نے چونکہ موکل کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوگا، موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔ اور مخالفت بئی طور کی گئی ہے کہ موکل کا قول عرف کی وجہ سے شہر میں رائج الوقت جو سکہ ہے اس کی طرف پھیرنا چاہیے تھا، تو وکیل نے سکہ کی طرف پھیرنے کے بجائے غیر نقد کی طرف پھیر دیا، تو اس میں اس نے موکل کی مخالفت کی ہے، لہذا مخالفت کی وجہ سے تصرف اسی پر نافذ ہوگا۔ او وکل وکیلا بشرائہ، یا وکیل نے کسی دوسرے کو گاڑی کی خریداری کا وکیل بنایا، تو ابھی دوسرا وکیل یا تو پہلے وکیل کی موجودگی میں عقد کرے گا یا اس کی عدم موجودگی میں، اگر اس کی موجودگی میں عقد کیا ہے تو اس صورت میں تو معاملہ صاف ہے کہ یہ عقد موکل اول کے لیے ہوگا، اور اگر پہلے وکیل کی عدم موجودگی میں کیا ہے تو اس میں چونکہ موکل کی مخالفت ہے کہ موکل نے اس کو وکیل بنایا تھا لیکن اس نے کسی اور سے خریداری کروائی، اور اس کی خریداری میں اس کے عدم موجودگی کی وجہ سے اس کی رائے بھی شامل نہیں ہے، تو اس میں موکل کی مخالفت ہے، لہٰذا یہ تصرف وکیل اول کے لیے ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔